پھر دن ہوا پرانی رات کا، کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، دیکھ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر میں نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا، نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ پہلی سلاطین 17واں باب 14ویں آیت۔ عزیزو، یقیناً ہمیں اپنے ہر دن کا آغاز خداوند خدا کی شکر گزاری اور اس کی تعریف سے ہی کرنا چاہیے۔ شکر گزاری اس لیے کہ اس نے آج بھی ہماری زندگی کی سانسوں کو بحال رکھا اور ہمیں دن کی روشنی دیکھنا نصیب کیا۔ بے شک فقط اسی کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے۔ ذرا سوچیں ہماری زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو جائے، باوجود اس کے اس کی شفقت کی نگاہ اور فضل کا ہاتھ ہمیشہ ہم پر رہا۔ اگر ہم پوری ایمانداری سے اپنا احتساب کریں تو یقیناً انصاف کے ترازو میں خدا کے ساتھ ہماری وفاداری کے مقابلے میں اس کی برکات کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہوگا، جس کے بارے میں ہمارا 100 بار شکریہ ادا کرنا بھی کم ہے۔ عزیزو، اسرائیل کے بادشاہ کے دور حکومت کا شدید کال اپنے پورے عروج پر تھا، مگر خدا اپنے بندہ ایلیا نبی کو اپنے وعدے کے مطابق اب تک سنبھالتا آ رہا تھا۔ ایک دن جب کریت کا نالا سوکھ گیا تو خدا نے اسے کہا، اٹھ سارپت کو جا، میں نے ایک بیوہ کو تیری پرورش کا حکم دیا ہے۔ جب ایلیا نبی شہر کے پھاٹک پر پہنچا، اسے ایک بیوہ کو لکڑیاں چنتے دیکھا۔ ایلیا کے لیے خدا کے پلان کا پورا منظر اب اس کے سامنے تھا۔ اس نے بلا تامل اس سے کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو لا دے۔ اس نے سنا اور بغیر کچھ پوچھے کہے جانے لگی۔ تو ایلیا نے پھر کہا، اپنے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی لیتی آنا۔ اب پہلی بار وہ بیوہ بولی کہ میرے ہاں روٹی نہیں، ہاں مٹکے میں مٹھی بھر آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے۔ دیکھ ان لکڑیوں پر اپنے اور بیٹے کے لیے آخری بار روٹی بناؤں گی اور پھر ہم دونوں مر جائیں گے۔ عزیزو، یہاں ایک بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ جب خدا نے ایلیا نبی کو سارپت جانے کا حکم دیا تو کہا، میں نے وہاں ایک بیوہ کو تیری پرورش کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اس بیوہ کو بھی ایلیا نبی کے بارے میں علم تھا، پھر بھی آپس میں خوراک کی کمی کے بارے میں بات کرنا ایک دوسرے کے ایمان کی مضبوطی اور خدا پر بھروسے کا باعث ضرور بنا ہوگا۔ جب ایلیا نبی نے اس سے کہا، مت ڈر، جا، جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا بنا لینا۔ یہ سنتے وہ بیوہ بغیر کچھ پوچھے کہے چل پڑی۔ پھر بھی ایلیا نبی نے اسے خدا کا وعدہ یاد دلاتے مزید تسلی دی کہ جب تک میں نہ برسے تیرے مٹکے سے آٹا ختم ہوگا، نہ کپی سے تیل۔ عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر ایسا ہی ہوا۔ نہ صرف وہ اور بیٹا بلکہ پورا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ یہ ہیں اس قادر مطلق کے عجیب کام جو آج بھی ہمارے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہیں۔ عزیزو، آج بطور مسیحی اگر ہم پر ایسے حالات آتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ عملی طور پر اپنے لوگوں سے کیسے رویے کی توقع کرتا ہے؟ یاد رہے، یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ پہلے اس نے خود صلیب اٹھائی، پھر ہمیں صلیب اٹھانے کو کہا۔ پہلے اس نے خود اپنے دشمنوں سے محبت کی اور انہیں معاف کیا، پھر اس نے ہمیں دشمن سے محبت کی تلقین کی۔ پہلے اس نے خود بھوکوں کو کھانا کھلایا، پھر اس نے ہمیں سکھایا کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہے اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہے تو پانی پلا۔ یاد رہے، خدا باپ سے ہمارا میل یسوع مسیح کی بے انتہا محبت اور عظیم قربانی کی بدولت قائم ہوا۔ اس کا فرمان ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، تب ہی لوگ جانیں گے کہ تم میرے فرزند ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر اس پر رحم نہ کرے، اس میں خدا کی محبت قائم نہیں رہ سکتی۔
بس صرف کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے بھی محبت رکھو۔ عزیزو، یاد رہے بطور مسیحی ہماری محبت محض الفاظی نہیں بلکہ ہمیں عملی محبت سے خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے باپ، تیرے پیار اور تیرے بیٹے کے کفارے کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں گناہ کی دلدل سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا۔ ہمیں اپنے فضل سے اس لائق بنا کہ ہم اس خوشخبری کو دوسروں تک بھی لے جائیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔